اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مسألۃ السابعہ کل مورد لا يتمکن المکلف فیہ من الاحتیاط یتعین علیہ الاجتہاد او التقلید. ٹھیک ہے، بات ہماری چل رہی تھی احتیاط کے متعلق. ٹھیک ہے، اس سے قبل انہوں نے احتیاط کی 3 قسمیں ذکر کی کہ احتیاط جو ہے وہ کبھی تقاضا کرتا ہے عمل کا، ٹھیک ہے، کہ دونوں طرف کو آپ انجام دیجئے. البتہ ہاں ایک بات یاد رکھیے کہ احتیاط میں ہمیشہ 2 طرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر 2 طرف ہیں تو دونوں کو عمل یعنی ان کو دونوں کو انجام دے دیجئے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دونوں کو ترک کر دیجئے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تکرار یعنی ایک ہے اسی کو بار بار انجام دینا ہے. واضح انشاءاللہ. تو آج جو ہے اسی احتیاط کے بحث کو جو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ احتیاط یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے کہ آپ انسان چاہے تو احتیاط سے متمسک ہو، اس لیے کہ بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر احتیاط کا مقام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے ان میں سے آج ایک مثال دے رہے ہیں. جیسے اگر کوئی مال ایسا ہے کہ جو متردد ہے 2 کیا ہے بچوں کے درمیان میں، 2 یتیموں کے درمیان میں. ٹھیک ہے، کہ اس کا حق ہے یا اس کا حق ہے، یا ایک مطلب مجنون ہے اور ایک جو کیا ہے صغیر ہے، ان میں سے کس کا حق ہے. واضح انشاءاللہ. تو احتیاط کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے اور جو کیا ہے آدھا اس کو دیجیے آدھا اس کو دے دیجیے، نہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملے. واضح انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو یا تو تقلید کرنی ہوگی کسی مرجع کی، یا پھر جو کیا ہے اجتہاد کرنا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ احتیاط کے بارے میں آپ دیکھیں گے، احتیاط یعنی آسان مرحلہ نہیں، وہ سخت مرحلہ ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، یعنی انسان بعض موارد بلکہ دیکھتے ہیں وہاں پہ انسان مجتہد اگر نہ ہو تو اگر محتاط کا جو مرحلہ ہے وہ اجتہاد سے بہت زیادہ فرق نہیں رکھتا. محتاط بننے کے لیے بھی انسان کو بہت بڑا عالم بننا ہوگا. جی، محتاط بننے کے لیے بھی انسان کو بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے. تو کہہ رہے کل مورد لا يتمکن المکلف فیہ من الاحتیاط، ہر وہ مورد کہ جہاں پر انسان احتیاط نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یتعین علیہ الاجتہاد او التقلید، تو پھر وہاں پر اس کے لیے متعین ہے، یعنی کیا بس اس کا یہی حکم ہے کہ وہ کیا کرے، یا تو اجتہاد کرے مجتہد بن جائے، یا پھر اس مسئلے میں کسی کی تقلید کرے. کما مثال سنیے، اذا تردد مال بین صغیرین او مجنونین، 2 صغیر یا 2 مجنون کے درمیان میں مال متردد ہے کہ مال کس کا ہے. ٹھیک ہے، او صغیر و مجنون. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، فإن الاحتیاط فی مثل ذلک متعذر، یہاں پر احتیاط نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، مثلا دونوں میں سے کسی کو نہ دیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آدھا آدھا دونوں کو دے دیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے، تو طریقہ کیا ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ مطلب اجتہاد کریں یا پھر کسی مجتہد کی تقلید کریں کہ جو اس میں فتویٰ ہے اور اس کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. بہت انشاءاللہ. مسئلہ 8واں مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ قد لا یسع العام ان یمیز ما یقتضی الاحتیاط. ٹھیک ہے، مثال ذالک، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عامی شخص ہے، یعنی جو عام انسان ہے، یعنی مجتہد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مقلد نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، احتیاط کا جو تقاضا ہے، احتیاط یہاں پر کیا متقاضی ہے، احتیاط یہاں پر کیا چاہتی ہے، احتیاط کے مطابق کیا عمل کرنا ہے، یہ عام انسان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کا مرحلہ آسان مرحلہ نہیں ہے. اس کی مثال سنیے، جیسے ان الفقهاء قد اختلفوا فی جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل فی رفع الحدث الاکبر. فقہا کے درمیان میں اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ حدث اکبر یعنی غسل جنابت وغیرہ کے ذریعے سے کے بعد جو اس کا دھون ہوتا ہے، جو اس کا غسالہ ہوتا ہے، جو اس کا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا رفع حدث کر سکتا ہے کہ نہیں انسان، سے وضو غسل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو فقہ میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ پاک ہے، اس سے وضو غسل کیا جا سکتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اب اس موارد میں آپ کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تقلید نہیں کرنی، ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم کو احتیاط کرنا ہے. ٹھیک ہے، تب یہاں پر احتیاط کیا تقاضا کرنا ہے، یعنی احتیاط اگر کریں گے تو آپ کیا کریں گے، اس پانی سے وضو کر لیں گے آپ. ٹھیک ہے، یا اس پانی سے وضو آپ نہیں کریں گے. واضح انشاءاللہ. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پانی سے وضو کر لیں گے، تو یہاں پر بعض ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے اس کو نجس مانا ہے، اس کو نجس مانا ہے، لہٰذا اس پانی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے کیا کریں گے، وضو نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ پانی اس کے علاوہ آپ کے پاس کہیں ہو بھی نہ. سمجھ رہے ہیں؟
پانی اس کے علاوہ آپ کے پاس کہیں ہو بھی نہ تو پھر آپ کو حکم ہے کہ اسی سے آپ وضو کیجیے. تو کہنے مقصد کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس مورد میں احتیاط کیا تقاضا ہے, احتیاط کا کیا تقاضا ہے, ہم عمل کریں یا عمل نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک مثال سنی فالاحتیاط یقتضی ترک ذلک. تو احتیاط یہاں پر کیا ہے کہ انسان اس کو ترک کر دے, یعنی جس پانی سے غسل جنابت کیا ہے اس پانی سے انسان کیا کرے, غسل یا وضو نہ کرے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے. الا انه اذا لم يكن عند المكلف غیر هذا الماء. ٹھیک ہے, لیکن اگر اچھا ایک سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سمجھیں کہ اس سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے کیا کہا کہ سوال سمجھیے گا. انہوں نے کہا کہ غسل جنابت کرنے سے جو پانی دھون نکلے اس سے کیا کرنا ہے, اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس میں علماء میں اختلاف ہے. تو احتیاط کا تقاضا کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ترک کیجیے آپ. تو یہ احتیاط کی کون سی قسم ہے؟ کل ہم نے 3 قسم پڑھی تھی احتیاط. کون سی والی ہے؟ احسن. تو یہاں پر احتیاط کی یہ دوسری قسم ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ احتیاط ترک میں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ اگر سنیے کیسے ہے ترک, یعنی اس طریقے سے کہ اگر آپ نے اس سے کر لیا اور اس سے کر کے نماز پڑھ لی تو پتہ چلا کہ اگر اور کل چل کے قیامت میں پتہ چلا کہ وہ پانی جو غسل جنابت استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے, نجیس تھا. تو آپ نے کیا کہ ایک نجیس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیا ہے. اور نجاست کے باب میں انسان احتیاط یہ ہے کہ نجاست سے دور رہے. کل ہم نے کیا مثال دی تھی؟ ہم نے مثال دی تھی کہ پانی کی مثال دی تھی کہ ایک حرام ہے اور ایک جو کیا ہے غیر واجب ہے, یعنی مستحب کام ہے. ہم نے کہا کہ بھائی وہی مہمان والی مثال دی تھی. تو ہم دونوں کو ترک کریں گے. یہاں پر بھی وہی بات ہے. تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ ترک کیجیے آپ. الا انہ, مگر یہ کہ جب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی پانی ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, الا انہ اذا لم یکن عند المکلف غیر هذا الماء, مکلف کے پاس اس کے علاوہ کوئی پانی ہی نہیں ہے. تو یہاں پر احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ فالاحتیاط یقتضی ان یتوضا او یغتسل به. تو پھر یہاں پر احتیاط یہ ہے کہ آپ نماز نہ چھوڑیے بلکہ اسی پانی سے کیا کریں, آپ وضو یا غسل کر کے, اگر آپ کا جو فریضہ ہے غسل کا فریضہ ہے تو غسل کیجیے, وضو ہے تو وضو کیجیے اور اس کے بعد نماز پڑھیے. تو دیکھیں, تو اب یہ بات جو کیا ہے, یہ تو ایک فقیہ ہے جو اس کو آپ کو سمجھا گیا, لیکن عام آدمی اگر احتیاط کرنا چاہے تو عام بھی اس کو مورد کو نہیں سمجھ پائے گا. بہت انشاءاللہ. یا تیمم کرے مثلا, اذا امکن ہو التیمم. واضح انشاءاللہ عبارت. وقد یعارض الاحتیاط من جهة الاحتیاط من جهة اخرى. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے جو احتیاط ہوتا ہے, ایک طرف کا احتیاط, وہ دوسری جہت کا جو احتیاط ہے ان دونوں میں تعارض ہو جاتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے. جیسے اچھا وَيَعْصِرُ عَلَى الْعَامِ تَشْخِيصُ ذَلِكَ, اور عام شخص کے اوپر اس کا پہچاننا کیا ہے, مشکل ہوتا ہے. اس سے کہتے ہیں مشکل کو. ٹھیک ہے, یعنی اگر اس جہت سے دیکھا جائے تو یہاں بھی احتیاط ہے, اس جہت سے دیکھا یہاں بھی احتیاط ہے, اور دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. مثال سنیے, بہت زیادہ واضح. اذا تردد عدد التسبیحۃ الواجبہ فی الصلاۃ بین الواحدۃ والثلاثہ. ٹھیک ہے, کہ جب امر متردد ہو, ٹھیک ہے, تسبیحات اربع تیسری چوتھی رکعت میں پڑھنے کے حوالے سے, کیا کہ کیا فالاحتیاط یعنی واجب کیا ہے, مثلا اس کو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے یا 3 مرتبہ واجب پڑھنا ہے, ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا 3 مرتبہ زیادہ اربع کا. فالاحتیاط یقتضی الاتیان بالثلاثہ, احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھیے. لیکن نہ ہو, سنیے گا, یہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 1 اور 3 میں جب شک ہو رہا ہے تو 3, اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ دیا آپ نے تو یقیناً 1 مرتبہ ہاتھ میں پڑھ دیا اس میں سے, ہے کہ نہیں. ہاں, تو اب کہہ رہے ہیں لیکن نہ ہو اذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتیاط. ٹھیک ہے, جملے معترضہ کو چھوڑ دیجیے. لیکن اذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتیاط ففي مثل ذلك ينص الامر في التقليد او الاجتهاد. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا کہ 3 مرتبہ پڑھ دینا صحیح ہے, احتیاط یہی ہے, لیکن جب وقت کم ہو, ٹھیک ہے, اور وقت اتنا کم ہے کہ اگر آپ 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنے جائیں گے تو آپ کی بعض نماز جو ہے کیا ہے, وہ وقت کے بعد پڑھیں گے, آپ گویا کہ وقت کے باہر پڑھیں گے, وقت سے جو ہے وقت نکل جائے گا نماز کا. تو اس صورت میں آپ کو کیا ہے, احتیاط یہ ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ پڑھیے اور پوری نماز کو وقت کے اندر پڑھیے. تو یہاں پر دونوں متعارض ہو گئے کہ نہیں. ایک احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھا جائے, ٹھیک ہے, اور دوسرے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 1 مرتبہ پڑھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 3 مرتبہ پڑھیں تو نماز جو کیا ہے خارج وقت میں واقع ہوگی. اب یہاں پر تعارض ہو رہا ہے تو عام انسان کیا کرے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے انشاءاللہ. تو اس پر ایسے مورد میں کیا ہے, متعین ہے کیا تو اجتہاد کرے یا تقلید کرے. دیکھیں, لیکن اذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتیاط, لیکن جب وقت جو کیا ہے کم ہو جائے, مضیق ہو جائے, ٹھیک ہے,
وستلزم هذا الاحتیاط، اور اس احتیاط کا لازمہ یہ ہو کہ ان یقع مقدار من الصلاۃ، کہ اگر 3 مرتبہ پڑھے گا تو کیا ہوگا کہ نماز کا کچھ حصہ، کچھ رکعت کیا ہے خارجی وقت میں واقع ہو، ٹھیک ہے، وہ ہوا خلاف الاحتیاط، اور نماز کا خارجی وقت میں پڑھنا یہ خلاف احتیاط ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ پڑھ کے پوری نماز کو وقت میں پڑھ لیجیے۔ ففی مثل ذالک ینحصر الامر فی التقلید او الاجتہاد، تو ایسے مورد میں کیا ہے انسان یا تو تقلید کرے یا اجتہاد کرے، بات ہے انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط یہ آپ کو مطلقاً اجازت نہیں دی گئی ہے، ہاں یہ سارے مطلب پیچ و خم کو اگر کوئی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے مورد کو نکال سکتا ہے تب احتیاط کرے، ورنہ ہر ایک کے لیے احتیاط کا باب نہیں کرتا، بات ہے انشاءاللہ۔ مسئلہ تاسعہ، اذا قلد مجتہدا یفتی بحرمت العدول، اگر کوئی مقلد ایسے مجتہد کی تقلید کرے کہ جو حرام جانتا ہے کسی غیر مجتہد کی طرف عدول کرنے کو، حتیٰ الی المجتہد العالم، گرچہ وہ مجتہد جو جسے عدول کرنا چاہ رہا ہے انسان وہ مجتہد عالم ہی کیوں نہ ہو، تو کیا کریں گے، کہہ رہے ہیں جاز له العدول الی العالم، تو پھر بھی یہاں پر جائز ہے کیونکہ عالم ہے سامنے والا، اسے عدول کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بل قد یجب ذالک کما سیاتی، بلکہ آگے انشاءاللہ اس طرح کا مسئلہ آئے گا، بلکہ اگر انسان کے اوپر اس بات کا کشف ہو جائے انسان پر کہ ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں وہ عالم دورہ نہیں ہے بلکہ اس سے عالم بھی اس زمانے میں موجود ہے، تو انسان کو واجب ہے کہ وہ اس عالم کی تقلید کرے، کیوں؟ اس لیے کہ تقلید جو ہے ابھی شرائط جو آئیں گی مجتہد اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ تقلید انسان ہمیشہ عالم کی کرے، ہاں یہ نہیں کہ وہ اگر میری مثلا کیا ہے میرے مطلب محلے والے ہیں یا میرے ملک کے ہیں تو ہم ان کی تقلید کریں گے، واضح ان شاء اللہ شریعت نہیں کہتی، شریعت یہ کہتی ہے کہ عالم جو ہے اس کی تقلید کریں گے، واضح ان شاء اللہ عبارت۔ اب دیکھیے ایک اور سوال جو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا مثال تو ان سب کی شر وغیرہ یہی کرنی ہے، یہ سب مثالیں وغیرہ آپ کو دے دیں تو یہی کیا ہے کافی یہی شر ہوتی ہے۔ اب آئیے یصح ہو تقلید الصبی الممیز، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جو ممیز ہے، یعنی ممیز یعنی کیا مطلب، یعنی وہ حق اچھے اور برے میں تمیز رکھتا ہے، یہ 12-13 سال کا، جی 12-13 سال کا بچہ، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ فَإِذَا مَاتَ الْمُجْتَهِدُ الَّذِي قَلَّدَهُ الصَّبِيُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ، تو کیا وہ تقلید کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جی ہاں، جو اچھے آج کل کے بچے مطلب نیٹ کا زمانہ ہے، موبائل وغیرہ بہت زیادہ جلدی مطلب بہت چیزیں شعور کر جاتے ہیں، تو اگر وہ تقلید کریں تو تقلید کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے حالت تمیز میں جب وہ ممیز تھا اس نے تقلید کی تھی کسی مجتہد کی، فَإِذَا مَاتَ الْمُجْتَهِدُ الَّذِي قَلَّدَهُ الصَّبِيُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ، بلوغ سے پہلے بچے نے جس مجتہد کی تقلید کی تھی اگر اس کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، مجتہد کا، جاز له البقاء لا تقلیدہ، سنیے گا، تو اس بچے کا بعد از بلوغ اس مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ جائز ہے، بات واضح ہوئی؟ کما انہ لا یجوز له ان یعدل عنہ الی غیرہ الا اذا کان ثانی اعلم، بلکہ یہی نہیں بلکہ ہم تو اور یہ کہیں گے مسئلے کو اور آگے بڑھا کر مرحلہ اور آگے، وہ کیا کہ اگر بالغ ہو گیا ہے اور بالغ ہونے کے بعد حالت تمیز میں جس کی تقلید کیا کرتا تھا اس سے عالم کوئی شخص نہیں پاتا ہے، عالم مجتہد کو نہیں پاتا، تو اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ وہ تقلید کسی غیر کی کرے، واضح انشاءاللہ۔ کما انه لا يجوز له ان يعدل عنه الى غیر عن المیت عن المجتہد المیت الى غیر مجتہد المیت، یعنی مجتہد میت سے کسی دوسرے مجتہد نہائی جو زندہ ہیں لیکن زندہ میں جو عالم نہیں ہے مجتہد مردہ مجتہد سے، تو کیا ہے ان کی طرف عدول وہ نہیں کر سکتا، الا اذا کان ثانی اعلی، ہاں لیکن جب وہ بالغ ہوا تو اس کے بعد جو زندہ مجتہد ان میں سے عالم ہیں مردہ مجتہد کی بنسبت، تو پھر کیا کرے گا انسان، بچہ اگر چاہے تو بالغ ہونے کے بعد عدول کر سکتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ اب آئیے یعتبر فی من یجوز تقلیدہ امور، جس کی تقلید جائز ہے یعنی مجتہد کے شرائط، ان میں کن امور، کچھ امور کا ہونا ضروری ہے، مثلا ان میں سے کیا ہے، مجتہد بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کا آپ کو اب اس کو شر لکھنا ہو مثلا تو آپ کیسے سمجھائیں گے، عاقل ہو یعنی عقل ہو، بالغ ہو یعنی کیا مطلب، یعنی سبھی نہ ہو، ٹھیک ہے، عاقل ہو یعنی مجنون نہ ہو، ہر ایک کے اپوزٹ، مرد ہو یعنی عورت خاتون نہ ہو، ٹھیک ہے، ایمان مطلب کیا ہے، یعنی شیعہ اثنا عشری ہو، ٹھیک ہے، جہازہ سنی ہو، ٹھیک ہے، کسی اور مذہب کا ہو تو اس کی تقلید نہیں کر سکتا انسان، عادل ہونا چاہیے، اس کی تشریح انشاءاللہ آئے گی، طہارت المولد، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے،
طیب الولادہ ہونا چاہیے، بات ان شاء اللہ، الضبط ہونی چاہیے مجتہد کے اندر، ضبط کیا یعنی حافظہ، ٹھیک ہے، بے معنی اللہ یقین و ضبط و انی متعلق، عام طور سے مطلب کیا ہے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ جینیس اس کو ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ضبط حدیث میں ہوگا. کہتے ہیں مطلب جتنا زیادہ عقل مند ہوگا اتنا زیادہ حدیث وغیرہ اس کو یاد ہوں گی اور استنباط کرنے میں اس کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، حافظہ ہونا چاہیے. آٹھویں شرط کیا ہے کہ الاجتہاد، کہ مجتہد کیا ہے اس کے اندر اجتہاد کی صفت ہونی چاہیے، زحمت اور مشقت جو کیا ہے وہ کرتا بھی ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی مسلسل وہ استنباط حکم شرعی کرتا، یہ نہیں کہ جب جوانی کا عالم تھا تو مطلب کتاب وغیرہ محنت کر کے لکھ دی اور اب جو ہے وہ کیا ہے اسی کو بھجا رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. عظیم انشاءاللہ، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد 9ویں چیز الحیات، اللہ تفصیلی سے ہے لیکن حیات کے لیے غلط تفصیل ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے چونکہ بعض حالتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر میت کی بھی تقلید کی جا سکتی ہے. ٹھیک، البتہ حیات کی مطلب اختصار سے یہ سمجھ لیجیے کہ ابتدائی تقلید جو ہے کیا ہے وہ مردہ مجتہد کی نہیں کی جا سکتی. ابھی شاید تفصیل آئے سنیے. تقلید المجتہد المیت قسمان، مردہ مجتہد کی تقلید کی دو قسمیں ہیں، ابتدائی و بقائی. یا تو مردہ مجتہد کی تقلید جو ہے کیا ابتدائی طور پر ہو رہی ہے، یعنی کیا مطلب جیسے آج کے دور میں کوئی چاہ رہا ہے کہ سید کوئی کی تقلید کرے تو یہ تقلید ابتدائی ہے. ٹھیک ہے، اچھا بالغ ہوا انسان تقلید کرنا چاہ رہا ہے، اب وہ ایسے کہ جس مرجع کا انتقال ہو گیا اس کی تقلید ابتدائی. وہ بقائی، بقائی کیا ہے؟ بقائی یہ ہے کہ نہیں ہم آلریڈی تقلید کیا کرتے تھے اور جس مرجع کی تقلید کیا کرتے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس پر ہم اس کی تقلید پر باقی ہیں. التقلید الابتدائی هو ان يقلد المکلف مجتہدا میتا، کہ انسان جو کیا ابتدائی طور پر ہی کسی ایسے مجتہد کی تقلید کرے کہ جو کیا ہو مردہ ہو، من دون ان يسبق منه تقلید حال حیاتہ، بجائے اس بنا اس کے کہ اس نے جب وہ مجتہد زندہ تھا تو کسی عرصے میں یا کچھ وقت ہی صحیح اس کی تقلید کی، یعنی اپنی زندگی میں کبھی اس نے اس کی تقلید نہیں کی حیات میں. اب جو ہے کیا ہے جب اس کی ممات کے اس کی مردہ ہونے کے بعد ابتدائی تو کچھ تقلید کرنا چاہ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ تقلید ابتدائی ہے. اچھا تقلید بقائی کسے کہتے ہیں؟ ان یقلد المجتہد معینا شطرا من حیاتہ، کہ انسان جو کیا ہے شطرا جزءا، یعنی انسان کسی مجتہد کی اس کی حیات کے جزء میں کیا کہتے ہیں اس کی تقلید کی ہے، اس نے مہینہ 2 مہینہ اس سے تقلید کی ہے، پھر اس مجتہد کا انتقال ہو گیا تو کیا ویبقى علی تقلید ذلک المجتہد بعد موتہ، اور اس مردہ مجتہد کے مرنے کے بعد اس مجتہد کے انتقال کے بعد 2 مہینہ کیا تھا تقلید، اب بھی اس تقلید پر باقی ہے. تو یہ تقلید ہے ابتدائی اور تقلید کیا ہے بقائی. اب جب یہ واضح ہو گیا تب سنیں حکم دونوں کا. 13واں مسئلہ کہ لا یجوز تقلید المیت ابتداءً مجتہد کی مردہ مجتہد تقلید جو کیا ہے جائز نہیں. ولو کان اعلم من المجتہدین الاحیاء، بہت بڑی بات ہے یہ، گرچہ وہ جو مردہ مجتہد ہے وہ زندہ مجتہدین سے زیادہ عالم ہے مگر پھر بھی ابتدائی تقلید جائز نہیں ہے مردہ مجتہد. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو آنے والے مسائل ہیں جدید مسائل ہیں، چونکہ دیکھیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایجاد ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ پیش آ رہا ہے اور انسان اس میں جو کیا ہے پریشان حال ہو جائے گا اور مردہ مجتہد کی تقلید باقی نہیں رہ سکتا. لہذا بہتر ہے کہ ابتدا کرا تو کسی زندہ مجتہد بھی تقلید کرے. اس کے بعد پھر الاقوى جواز البقاء علی تقلید المیت فی المسائل التي تعلمها العامی من فتاوی حال حیاتہ. ہاں یہاں پر اس کو تعبیر کیا ہے، اس پہ اشارہ شرح کیجیے تو اس پہ متوجہ. الاقوى کا ہے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہاں انہوں نے اختیار کیا ہے سید خوئی نے، ورنہ یہ مسئلہ بھی محل خلاف ہے فقہا کے درمیان. غالباً مطلب میں بالمیا نہیں ہوں لیکن غالباً شیخ بشیر کے یہاں جو کیا ہے مردہ مجتہد تقلید پر بقا بھی نہیں جائز ہے. ٹھیک ہے، بعض مجتہدین کیا کرتے ہیں منع کرتے ہیں کہ مردہ مجتہد تقلید تو بقائی تقلید بقائی بھی نہیں ہو سکتی جب تک اسی لیے کہا جاتی ہے. ایک بہت مقولہ جو کیا ہے مشہور ہے، اذا مات المجتہد اذا مات المفتی مات الفتویٰ. بس انشاءاللہ یہ بات ہے. لیکن شیخ کوئی کیا کریں الاقوى جواز البقاء علی تقلید المیت، میت کی تقلید کے اوپر مردہ مجتہد کی تقلید کے اوپر باقی رہا جا سکتا ہے میرے نزدیک. کون سے مسائل میں؟ کہ فی المسائل التی تعلمها العامی من فتوی حال حیاتہ، ان مسائل میں کہ جن مسائل کو عامی نے یعنی مقلد نے جانا ہے
اس کی حیات کے دوران، ٹھیک ہے، اس کے حیات کے دوران اس سے سوال کر کے یا اس کے رسالہ عملیہ سے جو مسائل اس کے ذریعے سے جانتا تھا اس میں تقریر اس کی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ولم ینسہا، اور اس کو بھولا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِهَا، گرچہ کیا ہے اس پر عمل اس نے نہیں کیا ہے، لیکن کیا ہے جانتا ہے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے فلا اس میں. بل الازہر وجوبہ اذا کان مجتمعید عالم من المجتہد الحی، بلکہ نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ مردہ مجتہد اگر زندہ مجتہد کی بنسبت عالم ہے تو اس کا وظیفہ یہی ہے، اس پر واجبی یہی ہے کہ وہ مردہ مجتہد کی تقریر پر ہی باقی رہے. جیسا کہ آیت اللہ سید خوئی کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنی تقریر آج تک بھی نہیں بدلی ہے، ٹھیک ہے. آج بھی آپ کو سید خوئی کے مقلدین جو ہیں کیا ہیں مل جائیں گے، اور نیو یارک سے باقاعدہ ان کا جو کیا ہے وہ چلتا ہے سارے، آج بھی ان کی مطلب چاند وغیرہ ان کے ذریعے سے ثابت کیا جاتا ہے، اور ان شاء اللہ ان کے مبنی کے مطابق. کیوں؟ اس لیے کہ جو مردہ مجتہد ہے وہ عالم ہے زندہ مجتہد کی بنسبت. تو اگر یہ ہے تو ان کا کیا کہنا ہے کہ بلکہ ہمارے نزدیک اگر مردہ مجتہد عالم ہے زندہ مجتہد کی بنسبت تو عدول جائز نہیں. 15واں مسئلہ کہ لا يجوز العدول المیت ثانیا بعد العدول عنہ الى الحی وتعلم فتویٰ وإن لم يكن قد عمل بها. ہاں ایک اور بات، یہ مطلب یہ مطلب اجتہاد ہے، تقلید ہے، یہ کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر ایک دفعہ آپ نے مردہ مجتہد سے زندہ مجتہد پر عدول کر لیا، ٹھیک ہے، اور زندہ مجتہد کا فلاں مسئلے میں کیا حکم اس کی رسالہ عملیہ وغیرہ پڑھ ڈالا، ٹھیک ہے، تو گرچہ آپ نے زندہ مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل نہ بھی کیا ہو، مگر چونکہ عدول کر چکے ہیں آپ، تو پھر جو ہے وہ کیا ہے دوبارہ زندہ مجتہد کے اوپر آپ مردہ مجتہد کے اوپر عدول نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لا يجوز العدول المیت ثانیا، دوبارہ میت مردہ مجتہد عدول نہیں کیا جا سکتا. بعد العدول عنہ عن المیت الی الحی، کب؟ کہ جب آپ نے ایک مرتبہ مردہ مجتہد سے زندہ مجتہد طرف عدول کر لیا ہے، ٹھیک ہے. وتعلم فتویٰ، اور زندہ مجتہد کا جو فتویٰ ہے اس کو آپ نے جان لیا ہے. وإن لم يكن قد عمل بها، گرچہ آپ نے زندہ مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل نہیں کیا ہے. آپ کہیں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے ہم نے عدول کیا تھا لیکن ان کے فتوے کے مطابق انہوں نے کوئی عمل انجام نہیں دیا. کہا ٹھیک ہے آپ نے عمل انجام دیا، لیکن پھر بھی آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ اب آپ نے چونکہ عدول کر لیا ہے تو آپ زندہ مجتہد کی ہی تقریر واقع رہی، مردہ مجتہد پر کی عدول نہ کیجیے. واضح ان شاء اللہ. 16واں مسئلہ کریں العالم. ہاں یہ جو ہم نے کہا کہ مجتہد کا عالم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کل العالم هو الاقدر على استنباط الاحکام الشرعیہ. عالم کون ہوتا ہے؟ کہا عالم وہ شخص ہوتا ہے کہ جو احکام شرعیہ کے استنباط میں بقیہ کی بنسبت زیادہ قدرت رکھتا ہو، ٹھیک ہے. وذالک بان یکون اکثر احاطۃ بالمدارک. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ مدارک سے یعنی قرآن سنت اجماع عقل کی بنسبت زیادہ اس کے اندر جو کیا ہے مہارت ہوگی، ٹھیک ہے، زیادہ احاطہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جتنا زیادہ یعنی وہ حذاق ہوگا، جتنا زیادہ اس کو مہارت ہوگی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں، اتنے اچھے طریقے سے یعنی اتنا جو ہے واقع سے قریب تر جو کیا ہے استنباط حکم شرعی کرے گا. وہ بھی تطبیقات ہے من غیرہ. اور یہ کب ہوگا اور یہ کب یہ کیسے پہچانیں گے؟ یعنی کہ وہ زیادہ عالم ہوگا کہ جو احکام شرعیہ کو ان کے مدارک پہ زیادہ تطبیق کر سکتا ہو. یعنی فلاں مسئلے پر فلاں قرآن مجید کی آیت ہے، فلاں مسئلے میں فلاں حدیث جو ہے کیا دلالت کرتی ہے، اس کو تطبیق کرنا. ہم دیکھیں آج ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم پڑھتے تو سب ہیں، تمہیدی سے لے کر کیا ہے اس کا یعنی سوتہ اولیاء اور بحث خاص تک پہنچ جاتے ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں ہم مطلب نظریات کے باب میں رہتے ہیں، ہم تطبیق کرنا نہیں جانتے. حاضر انشاءاللہ. اور جبکہ ہنر کیا ہے کہ تطبیق ہی ہے کہ فلاں مسئلے پر کون سی آیت سے آپ استدلال کر سکتے ہیں، یہی چیز جس کو آ جاتی ہے وہ مجتہد بن جاتا ہے. حاضر انشاءاللہ. تو تطبیق سمجھ یعنی پریکٹیکلی طور پر. یجب الرجوع فی تعین العالم الی اہل الخبرہ والاستنباط. آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجتہد کا عالم ہونا چاہیے، مجتہد کو عالم ہونا چاہیے، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ مجتہد عالم کو ہم پہچانیں کیسے؟ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ ہاں واجب ہے. دیکھیے واجب ہے، یہ یعنی ہمارے بس کی بات نہیں بلکہ ہم پر واجب ہے کہ مجتہد عالم کے تعین میں، مشخص کرنے میں کہ کون آج کے دور میں مثلا عالم دورہ ہے، عالم وقت ہے، اس کے تعین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اہل خبرہ کی طرف یا جو اہل استنباط ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ان سے سوال کرنا ہوگا کہ آپ کے مطابق
ہاں ابھی عالم کون ہے، واضح ولا يجوز الرجوع فی ذلک الی من لا خبرۃ لہ بذلک. لیکن آپ اب مجتہد عالم کو پہچاننے کے لیے کیا ہے، کوئی پنچر بنانے والا اسے جا کے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گھر بنانے والا ہے اس سے جا کے پوچھ رہے ہیں، تو وہ کیا بتائے گا، واضح. تو اہل خبرہ کیوں بتائیں گے، اہل خبرہ ہی اس لیے بتائیں گے کہ چونکہ ان کا یہ کیا اختصاص ہے اس معاملے میں، سمجھ رہے ہیں. تو وہ جو کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے توضیح المسائل ہم پڑھتے ہیں، ایک مطلب ہے توضیح المسائل باقر روانی پڑھیں گے. تو باقر روانی پڑھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہاں اس مسئلے کو کس مجتہد نے کس آیہ کریمہ سے یا کس حدیث سے ثابت کیا ہے، اور وہ حدیث سند کے اعتبار سے کتنی قوی ہے. تو یہ سب جتنا سمجھیں گے تو اس طریقے سے وہ جواب دیں گے ان شاء اللہ. تو بہرحال اور یہ کوئی مطلب یہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے پارٹی بازی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ ہر علم میں ہے، ہر علم میں ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں سوال کرنا ہوتا ہے تو اختصاص سے، اہل اختصاص سے ہی پوچھتے ہیں. آپ کو پوچھنا ہو کہ مثلا کون اچھا ڈاکٹر ہے تو آپ اسی شخص سے پوچھیں گے جو طب وغیرہ کے میں اس کا دخل ہو، ٹھیک ہے. آپ کسی ایسے شخص سے مولانا سے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ کوئی اچھا ڈاکٹر بتا دیجیے. ہاں مولانا سے ہی پوچھے ہے کوئی اچھی مریض پڑھنے والا کون خطیب ہے بتا دیجیے، تو وہ بتا دے گا، واضح ان شاء اللہ. تو یہ عام ہم نارمل اپنی زندگی میں کرتے ہیں، یہاں بھی یہ بس یہ مسئلہ چلانی ہے، اس کو بعد میں پڑھ لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.